منها ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية وعملية، ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية، والعلم المتعلق بالأولى يسمى علم الشرائع والأحكام لما أنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها، وبالثانية علم التوحيد والصفات لما أن ذلك أشهر مباحثه وأشرف مقاصده. اللهم صل على وسلم. یہ علم سے ایک تحقیق مقام کرتا ہے، دوسرا آگے ایک سوال ہے اس کا جواب دیں۔ تو تحقیق مقام تو یہ ہے کہ چونکہ یہ کتاب علم کلام میں ہے، اور علم کلام علوم شرعیہ میں سے، بلکہ آپ پڑھ چکے کہ علوم شرعیہ کے لیے اصل ہے۔ تو اور بتا دیا تھا آپ کو کہ علوم شرعیہ میں اصل مقصود جو ہے وہ ایک علم کلام ہے اور ایک فقہ ہے۔ یہ دو علوم جو ہیں تو تحقیق مقام کے طور پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دو علوم کیوں مقصود ہیں۔ علم کلام کیوں مقصودی علم ہے اور علم فقہ کیوں مقصودی علم ہے، تو بتانا چاہتے ہیں کہ ان الاحکام الشرعیۃ، کہ احکام شرعیہ کی دو قسمیں ہیں۔ احکام شرعیہ کس کو کہتے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو احکام شریعت دلائل شرعیہ سے ثابت ہو، جو احکام دلائل شرعیہ سے ثابت ہو تو آگے بتاتے ہیں کہ اس کی دو قسمیں۔ اب دلائل شرعیہ سے ثابت ہوں اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ثبوت یعنی شریعت میں اس پر دلائل موجود ہیں، جس چیز پر شریعت میں دلائل موجود ہوں اس کی دو قسمیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ وہ چیز اپنے ثبوت میں دلیل شرعی کی طرف محتاج ہے، وہ جو حکم ہے نا وہ اپنے ثبوت میں دلیل شرعی کی طرف محتاج ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کا ثبوت دلیل شرعی پر موقوف ہے کہ عقل اس کے اس بات کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو جب عقل اس کے اس بات کے لیے کافی نہیں ہے تو اس کا ثبوت موقوف ہے کس پر؟ دلیل شرعی پر۔
ایک تو احکام شرعیہ اس قسم کے کہ عقل ان کے اس بات کے لیے کافی نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ جیسے آپ دیکھیں یہ عذاب القبر ہے. عذاب القبر یا راحت قبر یا قبر میں یہ فرشتوں کا آنا، سوال کرنا، میت کا جواب دینا، اس طرح قیامت کا قیام، اس طرح حساب و کتاب، یہ مسائل ایسے ہیں کہ عقل ان کے اس بات کے لیے کافی نہیں، بلکہ عقل تو بعض اوقات انکار کرتی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اتنا ڈھیروں ٹنوں کے حساب سے تم نے میت کے اوپر مٹی ڈال دی ہے اور کوئی سوراخ رکھا نہیں ہے، فرشتے کدھر سے گھس گئے اس میں؟ عقل تو. پھر یہ کہ وہ تو لاش ہم نے رکھ دیا تو وہ کیسے زندہ ہو گیا کہ بات کرتا ہے فرشتوں سے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ عقل ان کے اس بات کے لیے کافی نہیں ہے. تو یہ ایسے احکام شرعیہ ہیں کہ ان کا ثبوت موقوف ہے کس پر؟ دلیل شرعی. ایک قسم تو یہ ہے احکام شرعیہ کی. دوسری قسم یہ ہے احکام شرعیہ کی کہ وہ اپنے ثبوت میں تو دلیل شرعی کے محتاج نہیں ہے، عقل ان کے اس بات کے لیے کافی ہے، لیکن اپنے اعتداد میں دلیل شرعی کی طرف محتاج ہے. اپنی اہمیت میں دلیل شرعی کی طرف محتاج ہے. یعنی ثبوت تو ٹھیک ہے، عقل اس کو ثابت کر دے گا. جیسے وجود صانع، باری تعالیٰ کی ذات کا وجود، اس کے لیے عقل کافی ہے. دلائل عقلیہ بہت ہے کہ بھئی جب ایک موبائل بغیر صانع کے نہیں بن سکتا ہے تو اتنی بڑی کائنات بغیر صانع کے کیسے بن گئی؟ تو صغرا کبرا قائم کرو اور دلیل بناؤ اور بس نتیجہ نکالو کہ ھذا مصنوع وکل مصنوع فلہ صانع فھذا لہ صانع. تو یہ دلائل عقلیہ ہیں. پھر وہ صانع جو ہے وہ یہ تو ممکن ہے نا، اس کا صانع ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر ممکن کے لیے صانع چاہیے. تو اگر وہ صانع بھی، وہ مصنوع بھی ممکن ہو تو اس کا صانع بھی ممکن ہو، تو اس صانع کے لیے پھر اور صانع چاہیے. پھر اس کا صانع اگر ممکن ہو اس کے لیے اور چاہیے. تو یہ لازم آ جائے گا، اگر تم اس کو ممکن مانتے ہو صانع کو تو لازم آ جائے گا تسلسل. تو امکان صانع جو ہے یہ ملزوم ہے اور تسلسل اس کو لازم ہے. تو لازم تو باطل ہے تو فالملزوم مثلہ، تو امکان صانع بھی باطل ہے. تو صانع ممتنع تو پھر ہو نہیں سکتا، ممکن بھی باطل ہو گیا تو کیا رہ جائے؟ ایک واجب الوجود. ان چیزوں کے اس بات کے لیے تو عقل کافی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ وجود صانع کے لیے، وجوب الوجود کے لیے، صانع کے وجوب الوجود کے لیے
یہ ایسی چیزیں ہیں احکام شرعیہ ہیں، لیکن عقل ان کے اس بات کے لیے کافی ہے۔ لیکن ادھر ایک اور بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ جو چیز محض دلائل عقلیہ سے ثابت ہو، شریعت اس کو اعتبار نہیں دیتی ہے۔ محض دلائل عقلیہ سے جو چیز ثابت ہو اور شریعت میں اس پر دلیل نہ ہو تو عقل شریعت اس کو اعتبار نہیں دیتی ہے، کہتے ہیں یہ عقلیات کو سنبھالو۔ تو اپنی اہمیت کے لیے، اعتبار کے لیے وہ موقوف ہے کس پر؟ دلائل شرعیہ پر، کہ شریعت اس کو اعتبار دے، شریعت اس کو اہمیت دے، شریعت اس کو قبول کرے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اپنی اہمیت اور اعتداد کے لیے گویا کہ وہ محتاج ہے کس کے لیے؟ دلائل شرعیہ کے۔ یہ دو قسم کے احکام شرعیہ ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تو علم سے یہ تحقیق مقام کر رہے ہیں کہ ان الاحکام الشرعیۃ، تو احکام شرعیہ سے یہ دو قسم کے احکام مراد ہیں۔ اب یہ دو قسم جو ہیں ان کی پھر تقسیم ہوگی، ان دونوں قسموں کو مقسم بنا کر تقسیم کر رہے ہیں آگے۔ فرماتے ہیں ان کی دو قسمیں، منہا دیکھا ما یتعلق بکیفیت العمل، اب ان میں سے بعض تو ایسے ہیں، من بعضیہ ہیں، کہ وہ کیفیت عمل سے ان کا تعلق ہے، کیفیت عمل سے ان کا تعلق ہے۔ اور بعض ایسے ہیں وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْاعْتِقَاد، بعض ایسے ہیں کہ جن کا تعلق اعتقاد سے۔ دو قسم، وہ دونوں قسمیں مجموعہ مقسم بنا۔ تو اب دیکھو، جب مقسم کی چاہے وہ اپنے ثبوت میں شریعت کے محتاج نہیں ہے، صرف اعتداد میں محتاج ہیں، یا اپنے ثبوت میں بھی شریعت کے محتاج ہیں، وہ دونوں قسم مقسم بنے، تو پھر دو قسمیں ہو گئی۔ ایک عملیات ہے جو کیفیت العمل سے اس کا تعلق ہے، دوسری قسم اعتقادیات ہیں جو عقائد سے تعلق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے بتاتے ہیں کہ یہ جو کیفیت العمل سے تعلق ہے، ان کا نام کیا ہے؟ وَتُسَمَّى فرعیتاً وعملیتاً، ان کو احکام فرعیہ بھی کہتے ہیں، احکام عملیہ بھی کہتے ہیں۔ جو اعتقاد سے تعلق رکھتے ہیں وہ تسمى اصلیتاً و اعتقادیتاً۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ان کو اصلیہ اور اعتقادیہ کہتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ایک بات انہوں نے علامہ تفتزانی نے یہاں کہہ دی کہ یہ جو پہلی قسم ہے جن احکام شرعیہ کا تعلق عمل کیفیت العمل سے، یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی
یہ تقسیم تو تم نے کر دی ہے، لیکن ایک جگہ کہتے ہو کہ منہا ما یتعلق بکیفیت العمل. دیکھو عبارت کو دیکھو، بعض ایسے ہیں کہ عمل سے نہیں، عمل سے مراد کیا چیز ہے؟ عمل مکلف یا عمل العباد. عباد میں جنات بھی آ جاتے ہیں، فرشتوں پر بھی عباد کا اطلاق آیا ہے. تو عمل سے مراد ہے یا عمل المکلفین یا عمل العباد، کیونکہ صبیان وغیرہ کے مباحث بھی تو ہے نا اس میں، کہ صبی کا اسلام صحیح ہے کہ نہیں صحیح، صبی کی نماز صحیح ہے کہ نہیں صحیح، یہ تو مباحث بھی ہے. اس لیے بعض علماء نے مکلفین کے ساتھ جو مقید کیا ان کے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ صبی تو مکلف نہیں ہے، حالانکہ صبیان کے مسائل بھی تو موجود ہیں فقہ میں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بکیفیت العمل، عمل سے مراد کن کا عمل ہو؟ عمل العباد لیا جائے تاکہ شامل ہو جائے سب. لیکن عمل کے ساتھ کیفیت کا لفظ لگا دیا کہ بعض اقسام وہ ہیں جو عمل کی کیفیت سے متعلق ہیں، لیکن آگے دوسری قسم میں کیا کہا؟ ما یتعلق بالاعتقاد. وہاں یہ نہیں کہا کہ ما یتعلق بکیفیت الاعتقاد. تو ایک جگہ کیفیت کا لفظ بڑھا دیا، دوسری جگہ نہیں لکھا. یہ کیا وجہ ہے؟ ایک جگہ بڑھاتے ہو کیفیت کا لفظ، دوسری جگہ نہیں بڑھاتے ہو. سمجھ میں آ گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ جو مسائل فرعیہ ہیں ان کا تعلق براہ راست عمل العباد سے نہیں ہے، ڈائریکٹ عمل العباد سے متعلق نہیں ہے یہ، بلکہ ان مسائل کا تعلق اس عمل العباد کی کیفیات سے. دیکھو نا، ایک عمل ہے تو عمل جو ہے یہ تو مقولہ فعل سے، وہ جو مقولات 10 ہیں عرض کے 9 مقولے ایک جوہر کا، اس میں یہ عمل کون سے مقولے سے؟ مقولہ فعل سے. اور یہ جو احکام شرعیہ ہیں ان کا تعلق مقولہ فعل سے نہیں ہے، عمل سے نہیں ہے. کس سے ہے؟ اس مقولہ فعل کو ایک کیف لگتا ہے. کیا چیز لگتی ہے؟ ایک کیف لگتا ہے. تو اس مقولہ کیف سے تعلق ہے ان احکام شرعیہ کا. وہ کیا چیز ہے بھائی؟ وہ کیف. کہتے ہیں کیف جو ہے وہ عمل کی ہیئت شرعیہ ہے. عمل کی ہیئت شرعیہ ہے کہ آیا یہ عمل جو ہے شرعی ہیئت اس کی کیا ہے؟
مثلا دیکھیں نا نماز ہے، نماز کی ایک شرعی ہیئت ہے، وہی اس کا کیف ہے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ شرعی ہیئت اس کی کیا ہے؟ جیسے تم آتے ہو تو یہ ایک ہیئت بنا رہے ہو تم، پھر رکوع، پھر قوما، پھر سجود، پھر جلسہ، پھر سجود، پھر قیام یا پھر جلوس. یہ سارا ڈھانچہ تم نے نہیں بنایا. یہ ڈھانچہ کیا ہے؟ یہ نماز کا ایک کیف ہے. یہ جو کیفیت ہے اس کے اندر پھر کئی کیفیات ہیں. دیکھو یہ ایک الگ کیفیت ہے، وہ تو پورا ڈھانچہ بنا نا، اس کے اجزاء ہیں. یہ ایک الگ کیفیت ہے، کیفیت شرعیہ ہے. کیفیت شریعت نے یہ اعتبار کیا کہ ایسا کرنا پڑے گا، تم کو یہ سنت ہے، کرنا پڑے گا. تو یہ کیا ہوئی؟ ایک کیفیت شرعیہ. یہ کیا ہوئی؟ دوسری کیفیت شرعیہ. رکوع کیا ہوا؟ یہ ایک الگ کیفیت ہے. قوما کیا ہوا؟ ایک اور کیفیت ہے. ہاں، پھر سجدہ ایک اور کیفیت ہے، پھر جلسہ اور کیفیت ہے، پھر دوسرا سجدہ ایک اور کیفیت. تو یہ کیفیات ہے. احکام شرعیہ کا تعلق ان کیفیات سے ہے کہ یہ کیفیت شریعت میں واجب ہے. حکم شرعی کیا ہے اس کا؟ واجب ہے کہ سنت ہے کہ فرض ہے کہ مستحب ہے. تو یہ احکام شرعیہ ہے. ان کا تعلق کس سے ہے؟ اس ہیئت سے ہے، اس کیفیت سے، وہ نفس عمل سے نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کیفیت چونکہ عارض ہے کس کو؟ اس عمل کو. وہ عمل کی کیفیت ہے تو اس پر حکم لگے گا. لیکن حقیقت میں یہ جو احکام شرعیہ ہیں، حقیقت میں ان کا تعلق کس سے ہے؟ کیفیت سے، عمل کی کیفیت سے. سمجھ میں آ گئی بات ہو؟ تو اس لیے یہاں کیفیت کا لفظ بڑھا دیا. کیفیت کا لفظ بڑھا دیا کہ منہا ما یتعلق بکیفیت العمل. بہت باریک چلے گئے نا، تھوڑی باریکی میں چلے گئے. ورنہ عام لوگ یہی کہتے ہیں کہ منہا ما یتعلق بالعمل. جیسے شرح مقاصد میں انہوں نے یہی کہا منہا ما یتعلق بکیفیت العمل. بکیفیت العمل نہیں، منہا ما یتعلق بالعمل. وہ کیفیت کا لفظ وہ نہیں لائے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ یہ تفتازانی کی عبارت جو ہے وہ شرح مقاصد کی عبارت سے بہتر ہے. سمجھائیے، اس لیے کہ یہ بہت باریک چلے گئے. انہوں نے موٹی بات کر دی، موٹی بات کر دی. آئی سمجھ میں؟ تو یہاں تو بکیفیت العمل کہہ دیا. وَتُسَمَّى فَرْعِيَّةً وَعَمَلِيَّةً. ان احکام شرعیہ کا پھر کیا نام ہے؟ فرعیہ. فرع
اصل کا ہوتا ہے نا. تو دیکھو چونکہ یہ احکام شرعیہ جو ہے یہ اصل میں کیا چیز ہے؟ فرع ہے. کس کا فرع؟ اعتقادیات کا. اس لیے وہ اعتقادیات کو اصلیہ کہہ رہے ہیں. اس کے مقابلے میں کہ اس کے لیے وہ اصل ہے اور یہ اس کی فرع ہے. کس معاملے میں فرع ہے بھی؟ یہ وہاں سے مستنبط تو نہیں ہے. یہ تو فرع ہے تو اصول فقہ کی فرع ہے. یہ جو احکام عملیہ ہیں یہ مستنبط کن سے ہے؟ اصول فقہ سے. علم کلام سے تو مستنبط نہیں ہے. تو علم کلام کیسے ان کے لیے اصل ہو گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتبار میں یہ اصل فرع ہے اعتبار شرعیہ میں کہ دیکھو یہ احکام عملیہ جو ہیں کسی بھی عبد کے احکام عملیہ شرعاً اس وقت معتبر ہوں گے اگر اس کا عقیدہ شرعاً معتبر ہے. اس کا عقیدہ اگر شرعاً معتبر ہے تو پھر یہ بھی معتبر ہے. تو دیکھو اعتبار میں یہ فرع ہوئے نا، اعتبار شرعیہ میں یہ فرع ہوا اور وہ اصل ہوا. اور اگر اس کے اعتقادات شرعاً معتبر نہیں ہیں تو اس کے یہ اعمال بھی شرعاً معتبر ہیں. اس لیے ان کو فرع اور علم کلام کو اصل کہہ دیا. اور عملیہ کا لفظ تو ظاہر ہے منسوب الی العمل کہ عمل سے تو ان کا تعلق ہے ہی. تو یہ دو نام ان کے اس اعتبار سے ہوتے ہیں. ہاں ومنها ما يتعلق بالاعتقاد. یہاں کیفیت کا لفظ نہیں بولے کہ یہاں کیفیت کی ضرورت نہیں ہے. یہاں وہ جو احکام ہیں وہ براہ راست معتقدات ہیں. دیکھو ایک ہوتا ہے عقیدہ، تو یہ جو احکام ہیں ما يتعلق بالاعتقاد، ان کا اعتقاد کی کیفیت سے تعلق نہیں ہے. یہ جو مسائل ہیں یہ براہ راست معتقدات ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں اللہ واحد، تو ایک قضیہ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ معتقد. ہمارے اعتقاد کا اس سے براہ راست تعلق ہے. ایسا نہیں کہ اس کی کیفیت بنے گی اور وہ کیفیت سے اس کا تعلق ہے. کوئی کیفیت نہیں بنے گی. یہاں کیفیت مفید نہیں ہے. سمجھ میں آئیے؟ تو اس لیے چونکہ یہ جو احکام ہیں جو اصلیہ ہیں تو ان کا تعلق براہ راست کس سے ہے؟ یعنی یوں سمجھے کہ وہ احکام ہی معتقدات ہیں. وہ احکام کیا ہے؟ وہی معتقدات ہیں. تو جب وہ معتقدات ہوئے تو وہاں تو کیفیت میفیت کی بات ہے ہی نہیں. اس لیے یہاں پر کیفیت کا لفظ نہیں بڑھایا. آئی سمجھ میں؟ وَتُسَمَّى اصلیتاً بتا دیا آپ کو کہ اس کو فرعیہ کہتے ہیں، اس کو اصلیہ کہتے ہیں. وہ اعتقادیتاً تو ظاہر ہے کہ منسوب الاعتقاد کی ان کا تعلق اعتقاد سے ہے.
اب یہ بتاتے ہیں کہ وہ علم المتعلق بالاولا یسمى علم الشرائع والاحکام، جو پہلی قسم احکام شرعیہ ہے ان سے جس علم کا تعلق ہے، جس ادراک کا تعلق ہے، اس کو کون سا علم کہتے ہیں؟ علم الشرائع والاحکام، اور علم فقہ بھی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں لما انہا لا تستفاد الا من جہت الشرع۔ دیکھا کہ یہ جو احکام ہے، ان احکام کی اکثریت، حکم اکثر پر لگتا ہے، ہاں یہ جو احکام فرعیہ ہیں ان کی اکثریت کا ثبوت موقوف ہے کس پر؟ شرع۔ اکثریت کا ثبوت یعنی یہ احکام فرعیہ جو ہیں باعتبار اکثر افراد یہ محتاج ہیں اپنے ثبوت میں دلائل شرعیہ کی طرف۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ دیکھو نا بھائی، نماز کو عقل سے سمجھ سکتے ہو؟ اگر عقل سے کوئی سمجھ سکتا ہوتا تو حضور علیہ السلام نہ فرماتے نا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تو عقل کافی نہیں تھا نا وہاں پر۔ زکوٰۃ کو عقل سے سمجھ سکتے ہو؟ ہاں کہ بھائی 2.5% جو ہے وہ نقدی میں 2.5% دینا پڑے، یہ عقلی بات ہے؟ زکوٰۃ مما تزکیہ، مال پاک کرنا، صاف کرنا، یا کپڑے صاف کرنا، یا کسی چیز کو بھی صاف کرنا، تو وہ تو عقلیات سے کام نہیں بنتا۔ اس لیے کہتے ہیں چونکہ اکثر افراد اس کے لا تستفاد الا من جہت الشرع، ہاں یہ مستفاد نہیں ہوتے مگر ہاں یعنی ان کا ثبوت جو ہے وہ شریعت پر موقوف ہے۔ آئیے سمجھیں، ولا يسبق الفهم عند اطلاق الاحکام الا الیہا، اور احکام شرعیہ ان کو اسی لیے بھی کہتے ہیں احکام کہ جب احکام کا اطلاق ہوتا ہے تو یہی احکام فقہیہ مراد ہوتے ہیں۔ ذہن کدھر جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ یہ بات احکام میں سے ہے؟ تو احکام کے لفظ کا جب اطلاق ہوتا ہے مطلق، تو ذہن کدھر جاتا ہے؟ ان فرعیہ کی طرف۔ اس لیے کہتے ہیں اس کا نام ہے احکام شرعیہ۔ وبالثانیۃ علم التوحید والصفات، اور جو علم تعلق رکھتا ہے دوسری قسم سے، وہ جو اعتقاد سے متعلق ہے، تو اس علم کا نام کیا ہے؟ علم التوحید والصفات۔ یہ بھائی کیوں؟ اس میں تو اور مباحث بھی بہت ہیں۔ کہتے ہیں لما ان ذالک اشہر مباحثہ و اشرف مقاصدہ، چونکہ توحید و صفات کی جو باتیں ہیں یہ اس کے اہم مباحث میں سے ہے، مشہور مباحث میں سے ہے، اور اشرف مقاصد میں سے ہے، اس لیے یہ تسمیۃ الکل باسم الجزء، علم التوحید و صفات جو نام رکھا تو یہ اس وجہ سے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟